اپنے جوان بیٹے کی لاش پر جو نہ رویا وہ حسین، سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ کربلا اصل میں کرب و بلا ہے، بے چینی، مصیبت، پریشانی، مشکل کی جگہ۔ 7 محرم الحرام کو آل رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسہ اور آپ کے قافلہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ آپ جس میدان میں خیمہ زن ہیں، جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے، جس مقام پر آپ تمبو گاڑے ہیں، جس ندی کے پاس آپ نے تمبو گاڑا ہے، اس ندی سے پانی لینے پر روک لگا دی گئی، پہرے بیٹھا دیے گئے، چوکیدار لگا دیے گئے، آپ کے قافلے کو گھیرا میں لے لیا گیا، دشمن کی فوج کھڑی ہو گئی، آپ کو پانی نہیں لیا دے جانے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں سے ایک رات عاریتاً مانگتے ہیں کہ ایک رات کی مجھے مہلت دی جائے، اور حضرت حسین نے ایک رات اس لیے نہیں مانگی تھی کہ وہ راتوں رات راہ فراری اختیار کر لے، اس لیے نہیں مانگی تھی کہ کہیں سے مدد طلب کر لے، کہیں اس لیے نہیں مانگی تھی کہ کہیں سے فوج بلا لے، اس لیے نہیں مانگی تھی کہ کہیں سے لشکر تیار کر لے، اس لیے مانگی تھی کہ اللہ کے حضور ساری رات مرد و عورت ساری رات اللہ کی عبادت کر سکے، اور ساری کی ساری رات اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری کو بیان کرتے رہے۔ 8 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں آپ کے قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں آپ کے تلوار ہے، اور دوسرے ہاتھ میں قرآن اور تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، کربلا کا چکر لگاتے ہیں، اور ان ظالموں کے دل پر آپ نے دستک دی ہے کہ او ظالموں میری فریاد سنو، او ظالموں میری بات سنو، میرا حسب و نسب یاد کرو، مجھے پہچانو، مجھے یاد، مجھے میری شناخت کرو کہ میں کون ہوں، میں نواسہ رسول ہوں۔ کیا تم نے میرے متعلق اور میرے بھائی کے متعلق اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے؟ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ میرے باپ حضرت علی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میری ماں حضرت فاطمہ ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جعفر طیار حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار میرے چچا ہیں، حضرت حمزہ میرے ابو کے چچا ہیں، اور میرے نانا جان محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر تم کو میری باتوں پر یقین نہیں آتا، اگر تمہیں میری باتوں میں جھوٹ سمجھ میں آتا ہے، خدا کی قسم میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ کے الفاظ سے میری زبان سے گزر نہیں ہوا۔ اے لوگو، تم لوگوں میں زید بن ارقم موجود ہے، انس بن مالک موجود ہے، سعید بن خدری موجود ہے، حضرت سہیل بن سعد موجود ہے، ان سے معلوم کرو کہ انہوں نے میرے متعلق یہ بیان سنے یا نہیں۔ میرے حسب و نسب کو یاد کرو، اور ناحق خون بہانے سے، ناحق خون بہانے سے، اپنے ہاتھ کو رنگین کرنے سے باز آ جاؤ۔ لیکن ان لوگوں کے دل میں دل نہیں تھا، دل کی جگہ کوئی پتھر تھا۔ حضرت حسین کی ایک بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے صرف اور صرف ان کو حضرت حسین کا سر چاہیے تھا۔ حضرت حسین کے وہ خون کے پیاسے تھے، ان کی آنکھوں میں حضرت حسین کا خون اتر چکا تھا، ان کے ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو جب سب بندی کی جاتی ہے اور دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں 60 سال کے مجاہد ہیں، بوڑھے مجاہد ہیں، تو 6 ماہ کے ننھا سپاہی بھی، باری باری ہر ایک
اپنی شجاعت اور دلری کا جوہر دکھاتے رہے اور اللہ کی راہ میں قربان ہوتے رہے، اللہ کے لیے، اللہ کی دین کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ جب باری آتی ہے علی اکبر کی، جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے سب سے بیٹے علی اکبر 18 سال کا رانا نوجوان ہے، نہایت حسین و جمیل ہے۔ جب آپ حضرت علی کی تلوار لے کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، میدان کارزار میں نکلتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کربلا کی اندھیر نگری میں حسن و جمال کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ حضرت علی اکبر دشمنوں پر بڑھتے رہے، چڑھتے رہے، مسلسل لڑتے رہے۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا، ایک کم وقت آگے بڑھتا ہے اور آپ کو تلوار سے وار کر کے آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی ہے، حضرت حسین کی بہن ہے، جب اپنے بھتیجے کو زمین پر اپنے بھتیجے کے سر کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھتی ہیں، بے تحاشا خیمے سے نکل کر دوڑ پڑتی ہے، چیخیں نکل جاتی ہیں، دوڑ پڑتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، اور حضرت حسین اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر خیمے میں لے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر اپنے شہزادے، اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر لاتے ہیں، اور جہاں اور پہلے سے لاش رکھی ہوئی تھی اسی جگہ پر علی اکبر کی لاش کو رکھ دیتے ہیں۔ تاریخ میں بہادر بہت مل جائیں گے، لیکن ایسا بہادر کی تاریخ، ایسا بہادر کی مثال پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے، جس کے سامنے پورا خاندان تہتیغ کر دیا گیا ہو، جس کے سامنے جوان بیٹے کو خاک و خون میں تڑپا دیا گیا ہو۔ اپنے جوان بیٹے کی لاش پر جو نہ رویا وہ حسین، سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔